ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سناتی ہوں۔ آپ کا نام برہ تھا، والد کا نام جہش اور والدہ کا نام امیمہ تھا، جو عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ امیمہ عبداللہ کی حقیقی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اسلام اور ہجرت کے اعتبار سے السابقون الاولون میں شامل ہے۔ یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ کی والدہ امیمہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کیا تھا، لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں کیا تھا۔ زینب رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ آزاد کردہ غلاموں کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا پیغام زینب رضی اللہ عنہا کو بھیجا تو سیدہ زینب اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رکھ لیے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ بڑی واضح گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے۔ اللہ کے حکم کے مطابق زینب کا نکاح زید سے ہو گیا، لیکن زینب رضی اللہ عنہا کے دل میں وہ اتر نہ سکے، اس لیے اکثر گھر میں لڑائی رہتی تھی، آپس میں نہ بنتی تھی۔ زید ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کی بے رخی کا گلا کرتے تھے، عرض کرتے میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے، فرماتے تھے کہ اس نے تمہیں میرے خاطر قبول کیا ہے، اس لیے اب چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوگی، مجھے اپنے خاندان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ یہ سن کر زید چپ ہو جاتے، مگر یہ جھگڑا ختم نہ ہوا، تب انہوں نے طلاق دے دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا زینب رضی اللہ عنہا کی دل جوئی اس طرح ممکن ہے کہ میں خود ان سے نکاح کر لوں، لیکن جاہلوں اور منافقوں سے آپ کو یہ اندیشہ تھا، لوگ یہ طعنہ دیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو گھر رکھ لیا ہے، یعنی اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ لے پالک کسی طرح بھی بیٹے کے حکم میں شامل نہیں۔ عرب میں مدت سے ایک برا دستور چلا رہا تھا کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کو حد درجہ برا خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس بری رسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل سے ختم کر دے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی۔ زینب کے نکاح زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہے۔ آخر زید نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس نے تنگ آ کر زینب کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ہی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور زینب کو آپ کے لیے نکاح کا پیغام دے۔ اس سے آپ کا منشا یہ تھا یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ زید کی رضامندی سے ہوا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ آپ کا پیغام لے کر زینب کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ ابھی تک پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ میرے دل میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عظمت بیٹھ گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ انہوں نے کہا اے زینب تمہیں بشارت ہو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ اس پر زینب نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، مطلب یہ تھا کہ استخارہ نہ کر لوں، پھر بتاؤں گی۔ چنانچہ زینب رضی اللہ عنہا اسی وقت اٹھی اور نماز کے لیے گھر میں جو جگہ بنا رکھی تھی وہاں جا کر استخارہ کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ہم نے آپ کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اطلاع سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کی اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نکاح کا ہونا تھا کہ منافقین باتیں بنانے لگے، وہ تو ایسے موقعوں کی تاڑ میں رہتے تھے، چنانچہ کہنے لگے پیغمبر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بیٹوں کی بیویاں سے نکاح کرنا حرام ہے اور دوسری طرف خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔ حق تعالیٰ و شانہ تعالیٰ نے ان بد باطنوں کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وضاحت کے بعد ان منافقوں کے منہ بند ہو گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح مدینے میں 3 ہجری میں ہوا۔ ایک روایت 4 ہجری کی بھی ہے، بعض حضرات نے 5 ہجری بھی لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمے کا بھی اہتمام کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں اس قدر اہتمام سے کام نہیں لیا جتنا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں فرمایا۔ ایک بکری کو ذبح فرمایا، لوگوں کو دعوت ولیمہ دی، انہیں پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کھلائی، لوگ کھا کر چلے گئے، لیکن کچھ لوگ بیٹھے باتوں میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ وہ سمجھ جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، پھر تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے، سب کو سلام کیا، سب نے آپ کو مبارکباد دی، بالآخر وہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے اس قدر تاخیر سے جانے پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکایا، لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی اجازت سے ممانعت ہو گئی۔ سیدہ کے نکاح کی چند خصوصیات بھی سن لیں۔ جاہلیت کی یہ رسم کہ متبنہ حقیقی بیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئی، اسلام مساوات کا نشاندار ظاہر ہوا، آزاد کردہ غلام اور آقا کا فرق ختم ہو گیا۔ اس نکاح میں پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی، یہ نکاح آسمانوں پر ہوا۔ سورہ احزاب کی آیت 37 سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس بنا پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والے زمین پر کیے ہیں، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ کسی عورت کو دیندار اور اللہ سے ڈرنے والا، سچ بولنے والا نہیں پایا، ان سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ وہ محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بہت خاطرداری فرماتے تھے، ان کی صفات کا لحاظ فرماتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے جلد وہ مرے گا جس کا ہاتھ تم میں سے سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ آپ کا اشارہ سخاوت کی طرف تھا، لیکن ازواج مطہرات نے ظاہری معنی مراد لیے اور اپنے بازوؤں کو ناپنا شروع کر دیا۔ لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مطلب سمجھ میں آیا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر خیرات کیا کرتی تھی، اپنا کفن بھی زندگی میں ہی تیار کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال 20 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 53 سال تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازے کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ ان کی خبر میں تدفین کے لیے کون داخل ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ جو زندگی میں ان کے پاس آتے تھے وہی خبر میں اتارے۔ چنانچہ سیدہ اسامہ بن زید، سیدنا محمد بن عبداللہ بن جہش اور عبداللہ بن ابی بن جہش اور محمد بن طلحہ نے انہیں خبر میں اتارا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ 37 سال کی روایت بھی ملتی ہے۔ آپ کے انتقال پر سیدہ عائشہ نے فرمایا، افسوس آج ایسی عورت گزر گئی جو پسندیدہ اوصاف والی، عبادت گزار، یتیموں بیواؤں کا سہارا تھی۔ انتقال کے بعد آپ نے ایک مکان یادگار چھوڑا۔ آپ کے اس مکان کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے حکومت میں 50,000 درہم میں خرید کر مسجد نبوی میں داخل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت کم احادیث روایت کی، صرف 11 احادیث کتب میں ملتی ہے۔ آپ میں تقوی غضب کا تھا، عبادت کا خاص شوق تھا، عبادت نہایت خشوع خضوع سے کرتی تھی، کثرت سے روزے رکھتی تھی، اپنے ہاتھ سے کماتی تھی اور جو کماتی تھی سب مساکین پر صدقہ کر دیتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب پہلی مرتبہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو وظیفہ بھیجا، انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب ازواج مطہرات کے لیے ہے اور فرمایا کہ اللہ عمر کی مغفرت فرمائے۔ وہ خود ہی تمام امہات المومنین میں تقسیم کر دیتی تھی۔ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ سب آپ کا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا، سبحان اللہ، پھر میں اپنے اس مال کے درمیان میں ایک کپڑے کا پردہ ڈال دیا، پھر مال لانے والے کو فرمایا اس کو یہاں ڈال دو اور اس پر ایک کپڑا ڈال دو، پھر فرمایا اب کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جتنا ہاتھ میں آئے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے جائے۔ اس طرح کپڑے کے نیچے سے مٹھی بھر بھر کر مال لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، سچی اور سخی نہیں دیکھی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر درم سرگم رہتی تھی، البتہ مزاج میں ذرا تیزی تھی جس کی بنا پر انہیں جلد ندامت بھی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو مدینہ کے فقراء مساکین میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ ان کی ہمدرد، غمگزار اور ان کے لیے دونوں ہاتھوں سے بے دریغ مال لٹانے والی جو چل بسی۔
اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہاں رحمتیں ہوں، آمین۔